عزیزو، باباؤں کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا اس دور میں. آپ کو ہر جگہ پر ایک نیا بابا نظر آ جائے گا. کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو ایک نیا بابا نئی ٹیکنیک کے ساتھ میں نظر آئے گا، نئے چمتکار کے ساتھ میں. اور بابا آپ کو مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے، بابا آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی مل جائیں گے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کر رہے ہیں. لیکن عوام اتنی بھولی ہے، لوگ اتنے زیادہ بھولے ہیں کہ ذرا سا کسی کا کچھ دیکھا کہ پھر اس کے ہی وہ پیچھے پڑ جایا کرتے ہیں. لیکن ہم تو مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. قرآن و حدیث جو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں اسی بات پر عمل کرنا ہے. ان باباؤں کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. اب ایک بابا جو بڑا مشہور ہو رہا ہے اس وقت میں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، دوسرے سماج کا ہے، اس کا بائیکاٹ اسی کے سماج کے لوگوں نے کیا. وہ کچھ بتا دیا کرتا ہے، نام لکھ دیتا ہے، پھر اسی نام سے وہ اٹھاتا ہے کہ میں نے جس کا نام لکھا ہے وہی اٹھ کر کے آئے گا. اس کی بیماریاں اس میں لکھ دی گئی ہیں، اس کی پریشانیاں اس پرچے میں لکھ دی گئی ہیں الگ الگ طریقے سے. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ شیطانی ڈھنگ سے بھی یہ کام ہوتا ہے. شیطان بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ایسے چمتکار دکھاتے ہیں، جو لوگوں کے فیوچر کے بارے میں، لوگوں کے پاسٹ کے بارے میں، لوگوں کے مستقبل کے بارے میں جو بتا دیا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ پریشانی ہے، تم پر اتنا قرضہ ہے، یا تم اس پریشانی میں مبتلا ہو، تمہارے گھر میں یہ لڑائی جھگڑا ہے. تو یہ ساری نارمل سی چیز ہے. انسان ان باتوں کا پتہ کسی نہ کسی طریقے سے لگا لیا کرتا ہے. اور یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ بڑی پوسٹوں پر پہنچ جاتے ہیں جو بابا، تو پھر ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ کو ہر جگہ ایسے بابا نظر آئیں گے. مسلمانوں میں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، کاروبار بنا رکھا ہے اس چیز کو. وہ تعویذ کے ذریعے کرتے ہیں. کوئی پانی میں آگ لگا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کپڑے میں آگ لگا کر کے بتاتا ہے، کوئی خون نکال کر منہ سے بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کروایا ہوا ہے، کہ تمہارے ساتھ میں یہ پریشانیاں ہیں. تو مارکیٹ میں بہت سارے بابا آئے، کچھ بابا جیلوں میں بھی گئے اور اب تک جیل میں بھی ہیں. کچھ باباؤں نے پبلک کے ہاتھ سے مار بھی کھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عوام ایسے لوگوں کی طرف جاتی ہے اور اپنے پیسے کو برباد کرتی ہے اور اپنا ایمان بھی خراب کرتی ہے. اب وہ جو بابا جو اس وقت بڑا مشہور ہے، جو غیر مسلم ہے، اس سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہے. یار یہ تو کمال ہو گیا، یہ کیا کر دیا اس نے. آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. دجال آئے گا نا، بڑا پاورفل ہوگا وہ دجال بھی، بڑی طاقت اللہ اس کو عطا فرمائے گا. وہ مارے گا بھی لوگوں کو، زندہ بھی کرے گا لوگوں کو، جب چاہے گا وہ بارش کر دے گا. اتنا پاورفل ہوگا. اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں نہریں بہتی ہوں گی. جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ جہنم ہوگی. جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، وہ جہنم نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت ہوگی. تو دجال بھی اپنی بڑی طاقت دکھائے گا، بڑا پاورفل ہوگا دجال بھی. لیکن میرے عزیزو، یہ سارے اسی کے تو پیروکار ہیں جو ابھی سے یہ چھوٹے چھوٹے دجال نکل کر کے آ رہے ہیں، کذاب نکل کر کے آ رہے ہیں، جھوٹے نکل کر کے آ رہے ہیں. فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ فیصلہ ہم کب کر پائیں گے؟ جب ہم قرآن کے قریب آ جائیں گے، جب ہم علماء کے قریب ہوں گے، جب ہم احادیث مبارکہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھیں گے، تب ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کے بہکاوے میں، کسی کو اڑتا دیکھ کر، کسی کو زمین میں جاتا ہوا دیکھ کر، کسی کے جادو کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ پڑ جانا، بلکہ یہ سارے شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اپنے ایمان کو ان کے چکر میں خراب نہ کر لینا. لیکن آج ہر گھر میں یہی معاملہ ہے اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ان باباؤں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اب جیب سے دے کر کے آتے ہیں، کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 20,000 دے رہا ہے. گھر برباد کر دیا ان لوگوں نے. ان باباؤں نے گھر برباد کر رکھے ہیں لوگوں کے. جو بھولی بھالی عوام ہے ان کو لوٹ کر کے رکھ لیا ہے. اب بات کرتے ہیں مسلم باباؤں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ ان کا نماز سے کوئی تعلق، نہ روزے سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی مطلب. اور اگر کوئی ان کے خلاف بولے تو اس کو مارنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. انہوں نے بھی تعویذ کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں نا، کہ بخار کا 5,000 کا تعویذ،
سر کے درد کا 2000 کا تعویذ، یا کوئی یہ بیماری ہے تو 15000 کا تعویذ، 20000 کا، 50000 کا، لاکھ روپے کا، جیسی پارٹی پھر ایسا تعویذ، اسی حساب سے خرچہ بھی کرواتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا پھر عوام کو فائدہ بھی انہی سے ہو رہا ہے، یہ ان کا ذہن ہے، ان کی سوچ ہے، یہ جب جیب سے پیسہ جائے گا تو فائدہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یاد رکھو یہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ تم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، اور یہ بابا تمہیں جہنم میں لے جانے کا ایک راستہ ہے، یہ بابا تمہیں جہنم میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو نمازی ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو نیک انسان ہے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ دعا کر دے کسی کے لیے تو اس کے دونوں جہان کامیاب ہو جائے۔ جو نیک انسان ہے، نمازی لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، یقیناً یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ تو جو شریعت کا پابند ہو اس سے تعلق رکھیں، جو فرامین مصطفیٰ پر عمل کرتا دکھائی دے اس سے تعلق رکھے، چاہے اس کا لباس ہی پھٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا میرے عزیزو اس دور میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ اپنے ایمان کو کب بچاؤ گے؟ آپ جب قرآن و حدیث کے قریب آ جاؤ گے، علماء کے قریب آ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب جادوگر اکٹھے ہوئے بہت سارے، تو انہوں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت سارے سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے سہمے، ڈر لگا، اتنے میں وہی نازل ہو گئی، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے فرمان الہی پاتے ہی اس عصا کو زمین پر پھینکا، وہ ایک اصلی سانپ بن گیا، اس سب کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ جتنے بھی تھے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے فتنے آپ کو ہر دور میں ملیں گے، تو چمتکار دکھائیں گے، کوئی اڑتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی گرتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی آگ لگاتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی کسی چمتکار کے ساتھ میں آپ کو دکھائی دے گا۔ تو اپنے ایمان کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نبی کو اپنا رہنما مانیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے بھی بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کیوں کہیں جاتے ہو؟ مسلمان ہونا، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو، پھر کیوں کہیں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنا لو، وہ دنیا میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ تمہاری آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔